ساری زندگی کی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے؟ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے؟ کیا کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کو پڑھ لینے سے ہماری ساری زندگی کی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں؟ کیا اس کی نیت کیسے کرنا ہے قضاء عمری پڑھنے کی، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میں پوری تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ لوگ اس کلپ کو انشاءاللہ دیکھیں تو پھر سارے مسئلے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس کی جو قضاء عمری ہوتی ہے اس میں سنت اور نفل جو ہوا کرتی ہیں ان کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اور قضاء عمری پڑھنے کی ٹائمنگ کیا ہونا چاہیے، کس ٹائم ہمیں قضاء عمری پڑھنا ہے. دیکھیں، قضاء عمری اس نماز کو کہتے ہیں جو آپ کی پچھلی زندگی میں جو نمازیں آپ سے چھوٹ گئیں اور آپ کسی بھی وجہ سے ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان بھول جائے کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا بھول جائے، یا پھر صبح سوتا رہ جائے، اس کو خیال ہی نہ رہے کہ نماز کا وقت ہے، یا سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے، تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ اس نماز کو یاد آنے پر ادا کر لیا جائے. یعنی انسان سو گیا، جیسے ہی اٹھا تو اس کو چاہیے کہ اس وقت فوراً قضا نماز پڑھ لے. انسان نماز پڑھنا بھول گیا، ٹائم ختم ہو گیا، عصر کی نماز پڑھنا بھول گیا، مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا، اس کو چاہیے کہ فوراً اس نماز کو ادا کر لے، قضا اس کی ادا کر لے. تو نماز کا جو کفارہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے. کچھ لوگوں کو آپ نے بتاتے ہوئے سنا ہوگا، کچھ ایسے عمل بتاتے ہوئے سنا ہوگا جس میں وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آپ 2 رکعت نماز شب قدر میں، شب برات میں، فلاں رات میں، رمضان میں اس طرح سے اس اسٹائل میں اس انداز میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو آپ کی جتنی بھی چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی معاف ہو جائیں گی. یاد رکھو، یہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے 2 رکعت 4 رکعت کے جس کو آپ پڑھ کے اپنی ساری زندگی کی قضا نماز کو معاف کروا سکتے ہوں. ایسی کوئی نماز اسلام نے شریعت میں ہم کو نہیں دی گئی ہے. آپ سوچ کر دیکھو، اگر کسی کے آپ کے پیسے کسی کے اوپر 10,000 روپے آپ نے کسی کو ادھار دیے، اب وہ بندہ کو خیال آیا 10 سال کے بعد کہ چلو آپ کے پیسے واپس کر دے، تو اگر وہ 10,000 کی بجائے آپ کو 2,000 روپے پکڑائے تو آپ راضی ہو جاؤ گے؟ آپ کہو گے کہ چلو ٹھیک ہے، تو نے 2,000 دے دیے، میں نے 8,000 معاف کر دیا؟ ہرگز نہیں. آپ کہو گے کہ بھائی اس کا کفارہ یہی ہے، اگر تم اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتے ہو تو جو میرا قرضہ لیا ہے وہ مجھے واپس کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو کسی نماز جو ہم سے چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نے نماز کو چھوڑا ہے اس نماز کو ادا کر لیا جائے. پتہ یہ چلا کہ جتنی ہماری زندگی کی نمازیں چھوٹی ہیں، قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان نمازوں کو، چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر لیا جائے. اب ساری زندگی کی چھوٹی ہوئی نماز ہم ادا کیسے کریں؟ بھائی اگر مثلا کسی کی 10 سال کی نماز چھوٹی ہے تو کیسے ادا کرے گا؟ تو ایسے ادا کرے گا کہ علماء نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ جتنی سال کی نمازیں اس کی چھوٹی ہیں اس کو گمان میں خیال کر لے، کیلکولیٹ کر لے کہ بھائی ہمارے اتنے دن کی، مثلا اگر کسی انسان کی عمر 30 سال ہو گئی، اب وہ 30 سال کی عمر سے اس نے نماز کو پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے، اب وہ بالغ ہوا ہے 15 سال کی عمر میں، تو اس کی جو نماز چھوٹی ہے وہ 15 سال کی نماز چھوٹی ہے. اب اس کو یہ گمان کرنا چاہیے کہ ہماری 15 سال کی جو نماز چھوٹی ہے، اب ہم 30 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اب ہم 15 سال تک ان نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے. ایک آپشن تو یہ ہو گیا. 15 سال تک ادا کیسے کرتے رہیں گے؟ مثلا کسی بندے نے فجر کی نماز میں اٹھا، فجر کی نماز اس نے امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنا تھی، یا عورتیں اپنے گھر میں نماز ان کو پڑھنا تھا، تو فجر سے پہلے 2 رکعت فجر اور پڑھ لے، یہ سوچ کر کہ جو ہماری زندگی میں پچھلی نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا کے طور پر ہم اس نماز کو پڑھ لیں. پھر ظہر پڑھنے سے پہلے 4 رکعت فرض پڑھ لے، عصر پڑھنے سے پہلے 4 رکعت فرض پڑھ لے، یہ گمان کر کے کہ ہماری جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، قضا نمازیں ہیں، اس نماز کو ہم ادا کر رہے ہیں. اچھا، اس میں سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھی جائیں گی. جو قضاء عمری انسان پڑھے گا، جو بھی نماز اگر چھوٹ گئی، آپ کی فجر چھوٹ گئی یا آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اب آپ ظہر کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لو یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لو، اب اس میں آپ کو سنتیں نہیں پڑھنا ہے. مغرب کی سنت نماز چھوٹ گئی تو آپ کو صرف 3 فرض پڑھنا ہے، اور سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھنا ہے. عشاء کی نماز اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو پھر آپ کو صرف اور صرف فرض پڑھنا ہے اور وتر پڑھنا ہے، آپ کو سنت اور نفل نہیں پڑھنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سنتیں اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف آپ کو فرض کو ادا کرنا ہے.
تو ایک طریقہ تو آسانی ہو گیا کہ آپ کی 15 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی تھیں تو آپ نے 15 سال آگے تک نماز کا یہ ارادہ کر لیں کہ ہر نماز میں جو بھی ہم نماز پڑھیں گے تو فرض اس میں ایکسٹرا پڑھتے رہیں گے، تو 15 سال تک یہ عمل کریں گے تو پچھلی جو ہماری 15 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ 15 سال میں انشاءاللہ ادا ہو جائیں گی۔ اگر اس سے پہلے موت واقع ہو گئی تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دن میں 10 دن کی چھوٹی ہوئی نماز کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے فجر کی نماز میں 5 دن کے فرض پڑھ لیے فجر کی نماز کے، یعنی 2 رکعت پڑھی، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز قضا فجر فرض منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، یہ زبانی طور پہ آپ نے کہہ لیا۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم قضا پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے کہنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوگی نہیں ہوگی، خود میں انسان کنفیوز ہے تو زبان سے کہہ سکتا ہے، کہہ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو زبان سے کہہ لے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز قضا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، یہ زبان سے کہہ کے نیت باندھ لے۔ اب وہ اگر فجر کی 5 دن کی پچھلی قضا پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ 2 رکعت فرض پڑھ لے فجر کی، پھر 2 رکعت پڑھ لے، پھر 2 رکعت پڑھ لے، 5 بار پڑھ لے تو اس کے 5 دن کے جو فجر کی نماز چھوٹی ہے وہ فجر اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو چاہے تو اس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ اگر چاہے تو 5 سال میں ہر وقت کی نماز میں جو پچھلی نماز کو پڑھ رہا ہے وہ 5 مرتبہ فرائض کو انجام دینے لگے تو اس کے 15 سال کی جو نمازیں ہوں گی وہ پھر بہت کم وقت میں بچیں گی، اس کو 5 گنا اس کا کم ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے وہ اعتبار لگا کے اور کیلکولیٹ کر لے دماغ میں اپنے، اور یا کاپی وغیرہ میں لکھ لے، اس کے اعتبار سے نماز کو پڑھنا شروع کر دے۔ بہرحال کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 10 رکعت پڑھ لیں، اس میں فلاں سورت ملا لیں اور آپ کی قضا عمری ادا ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے لازم ہے، انسان کے اوپر ضروری ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کو ادا کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کے کفارے کا طریقہ یہ ہے، کفارہ اس کا یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کر لیا جائے، تو اس کو ادا کرنا ہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز کو پڑھیں، اور پڑھنا ہی پڑے گا، اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی، جن حضرات کی، جن عورتوں کی، خواتین کی پچھلی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو پچھلی تمام قضا نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔